جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی غیر مستحق کون ہے؟ کس کو نہیں دی جا سکتی؟ نمبر 1 غنی انسان کو، مالدار کو نہیں دی جا سکتی۔ عبید اللہ بن عدی کہتے ہیں مجھے 2 آدمیوں نے بتایا کہ وہ دونوں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی آپ سے اس کا سوال کیا تو آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ ہم دونوں طاقتور ہیں۔ فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں غنی اور طاقتور کما سکنے والے کا کوئی حصہ نہیں۔ تو زکوٰۃ کس کو نہیں دینی چاہیے؟ جو غنی ہو اور جو کما سکتا ہو۔ غنی ہونے کی حد 40 درہم ہے، 1 اوقیہ۔ جس کے پاس صبح شام کا کھانا ہو اس کو بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگتا ہے حالانکہ بقدر کفایت اس کے پاس موجود ہو وہ اپنے لیے آگ کا اضافہ کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس کے پاس دن اور رات کے لیے پیٹ بھر کے کھانا موجود ہو اس کو سوال کرنے کا حق نہیں۔ ذریعہ معاش صرف نوکری نہیں ہوتی، انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے، مزدوری کر لے نا، کئی طریقے ہیں۔ دیکھیے جو شخص چاہے گا نا کہ اللہ اس کو حلال کا رزق دے، اللہ اس کے لیے ضرور راستہ کھولے گا۔ یہ کہنا اپنی لغت سے باہر نکال دیں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہمیں نکما نہیں پیدا کیا اور نہ نکما رہنے کے لیے، ٹھیک؟ یہ صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں اپنے ذہن سے یہ خیالات نکال دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ آپ کوشش تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں سوائے تالیف قلب کے، جب وہ مسلمان ہونے والے یا نیو مسلم۔ ان کا سوال بڑا اچھا ہے کہ جیسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور اس علاقے میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اور ان کو ڈونیشن جاری ہے اور اس میں زکوٰۃ بھی ہے اور صدقات بھی ہیں اور خیرات بھی اور سب کچھ ہے، تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا اچھا جو مسلم نہیں ہے وہ ادھر جو مر جاؤ بھوک سے اور جو مسلم ہے وہ صرف، وہ ایک ایکسیپشنل صورت ہوگی جس میں تالیف قلب بھی مقصود ہوگی کہ اگر اس مصیبت میں ان کے کام آئیں گے تو کل یہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اس نیت سے پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیوں؟ ان کی خدمت فرض ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے۔ آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ نیز فرمایا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال دونوں باپ کی ملکیت۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ بیٹوں کا مال جو ہے وہ تو باپ کا شمار ہوگا، کیا بیٹیوں کا بھی ہوگا؟ جو ان کا ذاتی ہے وہ تو ہے لیکن جو شوہر کا ہے وہ نہیں ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شوہر کی کمائی میں سے چرا کے تو ماں باپ کو دیا جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر حقیقی خون کا رشتہ نہیں ہے تو ساس کو اگر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی بہو کو دینا چاہے تو وہ۔ اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ جن قرابت داروں کا نفقہ آدمی کے ذمے واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، مثلا ماں باپ، دادا پردادا، بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ اور بیوی۔ باقی جو رشتے ہیں ان کو دی جا سکتی۔ بیوی بھی اگر کماتی ہے تو شوہر کو دے سکتی ہے زکوٰۃ اگر وہ مقروض ہو گیا ہے یا کسی مصیبت میں آ گیا ہے، لیکن اپنے بچوں پہ زکوٰۃ نہیں خرچ کرے گی، وہ شوہر کو دے دے گی، شوہر اس پیسے کو چاہے بچوں پہ پھر خرچ کرے جہاں مرضی کرے، اس کا ذمہ ہے۔ باپ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، اپنی اچھی آمدنی میں سے دیں، زکوٰۃ تو میل کچیل ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں یہ جو کٹھی کر رہا ہے یہ امانتی ہے بھی کہ نہیں، یہ کہیں چور نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو۔ نہیں، انسان ایک حد تک تحقیق کر سکتا ہے، اس سے آگے مکلف نہیں۔ اگر گورنمنٹ نے کسی شخص کو اپوائنٹ کیا ہے تو آپ کا فرض ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کو دے دیں، اگر وہ اس میں سے کچھ کمی بیشی کرتا ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہوگا، آپ نہیں ہوں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ واضح؟ اپنے عزیز اور اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو زکوٰۃ دینا اکہرا ثواب ہے اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرے صلہ رحمی، رشتہ جوڑنے کا۔ غلطی سے زکوٰۃ صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو آ کے انتہائی محتاج بتاتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو فراڈ کرنے والا شخص تھا، اب آپ کیا کہیں گے؟ میری تو زکوٰۃ ہی نہیں لگی۔ نہیں، آپ کی لگ گئی، آپ نے جو دیا دے دیا۔ زکوٰۃ کے مستحق مسکین کی تعریف۔
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ، ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی وہ کسی سے مانگتا نہیں، کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ چمٹتا نہیں، اس کا حال پہچاننا پڑتا ہے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ مقروض مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ حضرت یزید بن خصیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو، مثلا قرض یا پروویڈنٹ فنڈ، تو اس پر سال بسال زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن جس مال کے ملنے کی امید نہ ہو، جب مل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے مال زمار کی طرح ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہے۔ مقروض پر زکوٰۃ نہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں مقروض کی۔ ایک وہ ہے جس کے پاس گھر ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن اس پہ کوئی تاوان آ گیا، اس نے کہیں سے قرضہ لیا، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، وہ مقروض ہے۔ تو اس کے پاس اگر کچھ ایسا سامان ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، کوئی بزنس ہے، تو وہ پہلے اس سے قرضہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے کی بجائے وہ اس زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ مال سے قرض دے گا، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، کیونکہ قرض ادا کرنا فرض ہے۔ تو جب دو فرض برابر آ جائے تو دیکھا جائے گا کون سا دونوں میں سے مقدم ہے، پرائرٹی کس کی ہوگی۔ تو مقروض کو سب سے پہلے مال کما کر اپنا قرضہ اتارنا چاہیے، زکوٰۃ نہیں۔ ایک مقروض وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے مقروض بنے رہتے ہیں، گھر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، ایک اور گھر قرضہ لے کے بنا رہا ہے۔